ویلکم بیک گل چاروں کا. شکور پٹھان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پھر ناسٹیلجیا کا شکار ہے اور اس وقت چائے کا ذکر ہو رہا ہے, گلوریا کیفیٹیریا کی چائے. جی سر. جی مطلب ایسی کئی چیزیں مشہور تھیں, جیسے آپ بنس روڈ پہ آئیں تو نیو پنجاب لسی ہاؤس بہت مشہور تھا. میں نے زندگی کی پہلی لسی وہاں پہ, نیو پنجاب لسی ہاؤس. جی ابھی ہے, میں نے ابھی چند دن پہلے وہاں سے گزرا تو, لیکن اب شاید لوگ وہاں نہیں جاتے. پھر آپ کا بندو خان تھا, فرزند علی کی کلفی ہوا کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ شہر میں آئیں تو آپ بھوکے نہیں رہیں گے, ایک سے ایک بڑھ کے چیزیں ہوتی تھیں وہاں پر. صابر کی نہاری, یہ ساری چیزیں, تو یہ تو مطلب کہ اب بھی چیزیں ہیں اس طرح کی. لیکن اس زمانے میں چیز یہ تھی کہ مطلب آپ بڑے شوق سے گھر سے نکلتے تھے, گھر والوں کے ساتھ جاتے تھے, ان سب چیزوں سے انجوائے کرتے تھے. تو پھر جب بیچ کا جب دور آیا تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات بہتر ہیں کچھ. آپ نے اپنی کتاب میں جو ہے نا بہت ساری شخصیات کا ذکر کیا اور بہت ساری قداور شخصیات کا کراچی کی ان کا ذکر کیا. تو کن کن شخصیات کے بارے میں آپ نے کچھ دو چار ایسی شخصیات بتائیں جنہوں نے آپ کو بڑا متاثر کیا اور آپ نے ان کے اوپر قلم اٹھانا؟ دیکھیں, میں نے تقریباً 100 سے زیادہ شخصیات کا اس میں ذکر کیا ہے. اور کراچی وہ تو بہت کم ہے, کراچی کی آبادی 2-2.5 کروڑ ہے, اور وہاں اس سے کہیں زیادہ بڑی شخصیات تھیں جو میرے وہ تھیں جو میرے ذہن میں جن کا کچھ ایک تھا کہ وہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. اس سے بڑھ کے ہیں, جیسے یہاں پہ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی تھے, بہت بڑی شخصیت تھے, لیکن ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ. اچھا, تو میں نے جیسے یہاں کے علماء تھے, مولانا احتشام الحق تھانوی, ان کے بارے میں لکھا. ان کے ساتھ میں علامہ رشید ترابی, یہ کراچی کے ایک مشہور مطلب شخصیت تھے, اور کراچی کی بڑی یادیں ان کے ساتھ ہیں. ان کا جو شام غریباں ہوتا تھا تو وہ کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہیں, سب سنتے تھے اسے. میرے والد صاحب, میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ان کا جب خطاب سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے. حالانکہ میرے والد صاحب مطلب جسے کہتے ہیں آپ دیوبندی کہہ لیں, وہابی کہہ لیں, اس نظریے کے تھے, لیکن وہ مطلب باقاعدہ سنتے تھے ان کو. اور پھر دوسری شخصیات تھیں, جسے ہم اخبار پڑھتے تھے تو اس میں جنگ اخبار جو تھا ہماری عادت سی بن گیا تھا, اس میں رئیس امروی کا ایک تو قطعہ آتا تھا اور ایک ابراہیم جلیس کا کالم ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے پڑھے بغیر آپ کا اخبار مکمل نہیں ہوتا تھا. پھر جو پڑھنے کا شوق ہوا, کتابیں وغیرہ, تو ابن صفی بڑا نام تھا کراچی کا, تو شروع میں ان کا میں نے تذکرہ کیا. پھر جو حکیم سعید کراچی کی بہت مشہور شخصیت تھے, اور مولانا عیدھی کے بارے میں تو خیر کہنا ہی بیکار ہے, دنیا جانتی ہے کہ کیا. تو مطلب ایسی شخصیات تھیں, بہت سارے لوگ تھے جن کے بارے میں بات کی جا سکتی تھی. کراچی کی جو پہچان تھے ہمارے محمد برادرز, حنیف محمد, مشتاق محمد, صادق وزیر, یہ. پھر اگر میرے دوستوں کو یاد ہو, پاکستان چوک پہ ہوتا تھا بھولو پہلوان کا اکھاڑا, اور یہ بھولو کے بھائی اسلم, اکرم, گوگا, یہ سب باہر بیٹھے ہوتے تھے. تو ایسی کئی شخصیات تھیں جن کے بارے میں لکھا جا سکتا تھا. کراچی کے شاعر بڑے مشہور تھے, کراچی کے ادیب, اچھا پھر میں نے ذکر کیا کراچی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے پروفیسر اے بی حلیم, جنہیں ابا حلیم کہا جاتا تھا پیار سے, جو کراچی یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے. اس کے بعد ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی, ڈاکٹر محمود حسین, یہ جو جامعہ کراچی کے جو سب سے جو نمایاں ترین جو شیخ الجامعہ رہے وہ 3 تھے. اس کے بعد بھی بہت سارے آئے. تو لیاری کی کن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا خصوصی طور پہ؟ لیاری کی میں نے تو قاضی مکرانی کا ذکر کیا. پھر میں نے فٹ بالرز کا اکثر ذکر کیا وہاں پر لیاری کے, لیکن ان کا الگ سے نہیں, اس لیے کہ ان کے بارے میں زیادہ میرے پاس حالات نہیں تھے, مطلب ان کے قوائف میسر نہیں تھے. تو لیاری میں رہتے تھے ایک میجر آفتاب حسن, جو کراچی یونیورسٹی کے چیف پراکٹر بھی تھے اور بہت مشہور استاد تھے سائنس کے. ان کی بڑی اردو میں سائنس پر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, تو بہت مشہور تھے وہ. اور لیکن بہت سے جو اسٹوڈنٹس انہیں پسند بھی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ بڑے سخت مزاج تھے, سخت ڈسپلن رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو اس کو ایک رنگ یہ دیا گیا کہ وہ جو انہوں نے لڑکوں کو لڑکیوں سے دور کر دیا. ان کی مطلب پابندی تھی کہ لڑکے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے. تو ان کا ذکر کیا میں نے. آزاد بن حیدر صاحب کا ان پہ الگ مضمون نہیں لکھا, ایک مضمون ان کا تذکرہ تھا. ایک کیپٹن شمشیر بیگ ہوا کرتے تھے, جو ایوب خان کا جو دستہ تھا باڈی گارڈز کا, اس کے چیف تھے وہ. ایک کرکٹر تھے عزیز, لیاری میں رہتے تھے, ان کا بھی تذکرہ آیا ہے. تو
چونکہ میرے بچپن یہیں گزرا تھا، ساری یادیں کراچی کی تھی، تو ان کا ذکر ہر جگہ گھوم پھر کے آ ہی جاتا کسی نہ کسی۔ ناظرین، ایک پٹھان سے کسی نے اس کی عمر پوچھی کہ خان صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ خان صاحب نے فرمایا 35 سال۔ 20 سال کے بعد پھر پوچھی کہ خان صاحب اب آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 35 سال۔ اس نے کہا خان صاحب 20 سال پہلے بھی 35 سال، اب بھی 35 سال؟ کہا ہم پٹھان ہیں، ہمارا زبان ایک ہے۔ ہاں، تو خان صاحب کی بھی زبان ایک ہے، پٹھان ہے، شکور پٹھان صاحب۔ اور آئندہ کی ان کے جو ہے نا ایڈیشن میں انشاءاللہ بہت سارے لیارینز کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا، اور بہت ساری شخصیات کے متعلق انہوں نے لکھا، بڑی نایاب کتاب عمارتوں کے متعلق لکھا، سینماز کی ہسٹری جو ہے نا اس کے اندر لکھی، اور جو ہے نا وہ لیاری کے بھی کافی فٹ بالرز کا ذکر ہے اس کے اندر، جو ہے نا وہ کادو مکرانی جیسی ایک شخصیت جو ایک واقعی ایک ہسٹری ہے، وہ ایک تاریخ ہے اور ایک قد ہے ان کا، ان کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ لیاری کے لوگوں کے متعلق لکھتے رہیں گے۔ کہا بھی ہے انہوں نے کہ بلوچوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا قریبی رہا ہے، والد صاحب پوری بلوچی بڑی اچھی جو ہے نا وہ بولتے تھے، بھائی بھی ان کے جو ہے نا وہ بلوچی بول سکتے تھے، ان کی خود بچپنا جو ہے وہ لیاری میں گزرا۔ تو لیاری والوں جو ہے شکور پٹھان صاحب کا نیکسٹ ایڈیشن ضرور خریدیے گا۔ اچھا سر، اب جو ہے آتے ہیں اس طرف کہ آپ نے ابھی ذکر کیا سینماز کا، عمارتوں کا ذکر ہوا، تو کراچی کے کھانوں کا آپ نے 2-4 جو ہے نا ہوٹلز کا جو ہے نا وہ ذکر کیا، لیکن یہ جو صدر کی شامیں مشہور ہوا کرتی تھی، لوگ کھانے کے لیے دوست احباب اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو وہ شامیں آپ کو یاد آتی ہیں صدر کی وہ شامیں، اور وہاں پر دوستوں کا اکٹھ اور کسی ہوٹل میں اکٹھے ہونا اور کھانا پینا انجوائے کرنا؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں سن 75 میں یہاں سے چلا گیا تھا، میری عمر تھی 22 سال اس وقت، کالج ختم کیا تھا، تو ظاہر ہے اس وقت تک جو تھا کالج کے زمانے تک وہ آزادی اس طرح کی نہیں تھی، میں خود مختار اس طرح نہیں تھا جیسے اب ہوں۔ تو وہ تو یہ تھا کہ جب کسی بڑے کے ساتھ کہیں باہر جاتے تھے تو یہ سب چیزیں دیکھتے تھے، لیکن وہ سب چیزیں تو سامنے ہیں نا، جس طرح کا شہر تھا، اور صدر ہے، بنس روڈ ہے، بندر روڈ ہے، بندر روڈ بڑا خوبصورت لگتا تھا، اور میں یہاں آیا کرتا تھا بندر روڈ پر، یہاں پہ اسپورٹس کی دکانیں تھیں، جناح اسپورٹس، لیاقت اسپورٹس، تو یہاں سے سامان خریدنا ہے، فٹ بال خریدنی ہے، کرکٹ کا سامان لینا، تو یہاں آیا کرتے تھے۔ تو مطلب وہ جو ایک ماحول تھا کہ شام کو لوگ گھروں سے نکلتے تھے، ہل پارک ہمارے سامنے نیا نیا بنا تھا، وہاں لوگ بڑے اچھے جاتے تھے، اب ہل پارک آپ جائیں تو آپ کا دل نہیں کرے گا وہاں کھڑا ہونے کو، لیکن اس وقت بہت ہی پرسکون، بڑی خوبصورت جگہ تھی، بڑی پرفضا مقام ہوتا تھا۔ کلفٹن آتے تھے تو کلفٹن کی ایک اپنی ایک شان تھی، منوڑا کی اپنی شان تھی، بلکہ منگو پیر جو تھا یہ تفریح مقام کہلاتا تھا ہمارے بچپن میں۔ اور کسی سے بات کریں کہ کہاں جانا ہے تو 3-4 جگہ تھیں، گاندھی گارڈن، کلفٹن، منگو پیر یا منوڑا، اور پھر بعد میں ہاکس بے، سینٹ سپیٹ، یہ تو مطلب جب بہت بعد میں یہ نام آئے، جو ہمارے بچپن میں سن 60 کے جو ابتدائی جو سال تھے، 60 کی دہائی کے، تو اس میں یہ 4-5 جگہیں مشہور تھیں۔ اور کراچی کے باہر آپ کا گھارو اور ڈملوٹی، دھابے جی، یہاں سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں اب تک ذہن میں ہیں ساری، لیکن اب وہ آپ کی تحریروں میں سپورٹس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو اکثر جب بھی جو ہے نا وہ آپ کی تحریریں پڑھو تو اس کے اندر جو ہے سپورٹس کا بڑا، اور خصوصاً کرکٹ کا بہت زیادہ، جس طرح بھی آپ نے محمد برادران کی بات کی، تو کیا آپ کرکٹ جو ہے کہ کھلاڑی رہے ہیں نوجوانی میں؟ دیکھیں، بہار کالونی میں جہاں میں نے آنکھ کھولی وہاں فٹ بال کا گراؤنڈ تھا، ایک بہت مشہور تھا، میرے خیال میں اب ہے یا نہیں پتہ نہیں، وہاں کراچی کی بہترین فٹ بال ٹیمیں آتی تھیں، کراچی کے بہترین، پاکستان کے بہترین فٹ بالر وہاں کھیلتے تھے، کلری اسپورٹس، بغدادی یونین، اور ایسے ہی مطلب جو تھیں یہاں کے مشہور ٹیمیں تھیں وہ وہاں آیا کرتی تھیں۔ ہماری بہار کالونی کی ٹیم بہت مشہور تھی، 11 اسٹار۔ تو ایک تو بچپن سے یہ ماحول ملا کہ وہاں شام کو اسکول سے آ کے پڑھائی سے فارغ ہو کے تو وہاں ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، تو ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اسی گراؤنڈ میں اتوار کے دن صبح کرکٹ کا میچ ہوتا تھا، اور باقاعدہ مطلب ٹیمیں آتی تھیں وہاں پہ،
اور میں پھر اس کے بعد ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ سوسائٹی میں رہتے تھے، تو میرا اکثر چھٹی میں یہاں بھی آنا ہوتا تھا. تو یہاں پر کرکٹ کا بڑا شوق، مطلب ایک لوگوں کو شوق تھا، تو وہاں بڑے بڑے کرکٹرز آتے تھے. تو میرا جو بچپن گزرا ہے جن کے ساتھ میں نے کھیلی، تو وہ ان میں سے کئی نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی. اعجاز فقی میرے بچپن کے ساتھی ہیں، اعجاز فقی. اسلم قریشی ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، شاہد اسرار ایک تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا. تو کھیلوں سے تعلق بچپن سے رہا. لیکن جب میں بڑا ہوا، کالج میں آیا، تو میرا جو شوق تھا، مطلب کرکٹ بچپن سے کھیلتا آ رہا تھا. فٹ بال بھی کھیلی، لیکن فٹ بال جب میرے چشمہ لگ گیا، یہ چھٹی جماعت میں آ کے چشمہ لگ گیا تھا، تو پھر فٹ بال کھیلنا چھوڑ دے. کہ جب ہیڈ کرتے تو چشمہ نیچے جا گرتا تھا، تو وہ چھوڑ دی. پھر میں نے جب کالج میں آیا تو ہاکی کھیلنا شروع کی، اور ہاکی الحمدللہ میں نے بہت اچھی کھیلی، ٹھیک ٹھاک قسم کی اچھی اچھی ٹیموں کے ساتھ کھیلا ہم نے. پاکستان ایئر فورس کی ٹیم سے ہم باقاعدہ کھیلتے تھے، پولیس کی ٹیم کے ساتھ، نیوی کی ٹیم کے ساتھ، ان کے ساتھ کھیلا. کراچی میں اچھے ٹورنامنٹس کھیلے بہت. تو ہاکی مطلب زیادہ میرا شوق تھا، اور ٹیبل ٹینس کا بڑا شوق تھا. تو کھیلوں کا شوق بچپن سے رہا. اور کراچی میں آپ رہیں اور کھیلوں سے شوق نہ ہو تو ناممکن نہیں ہے. سعودیہ میں رہے، بحرین میں رہے، اب دبئی میں رہ رہے ہیں. تو کبھی ان شہروں میں جہاں جہاں پر آپ رہے ہیں، تو کراچی کی کوئی جو ہے مماثلت آپ کو نظر آئی کہیں پر؟ دبئی میں ایک جگہ تھی قادر ہوٹل، تو کراچی سے جو کوئی جاتا تھا تو اس کا ملنے کا مقام وہ ہوتا تھا. اور وہاں جائیں تو سارے کراچی کے نظر آئیں گے، وہاں بلوچی زیادہ نظر آئیں گے پان بیچتے ہوئے. اور اب تو خیر پابندی لگ گئی اس پہ. وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ تھا، اس کا نام تو تھا بمبئی ہوٹل، لیکن وہ کراچی کا تھا، نیاری کا مشہور ہوٹل تھا. اور جو قادر ہوٹل جو تھا وہ ایک ملباری کا تھا، لیکن وہ کراچی سے گیا تھا. وہ مطلب تھا تو ہندوستانی ملباری، لیکن وہ کراچی سے مائگریٹ ہو کے وہاں گیا دبئی میں. اور اس کے ریسٹورنٹ میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی. اور وہ علاقہ جب لگتا تھا بالکل لگتا تھا کہ آپ کہیں کراچی کے کسی صدر میں یا ایسے علاقے میں آ گئے. تو وہاں پہ ایک کراچی کے جو ہیں، خاص طور پہ جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے وہاں پہ شارجہ میں، آپ جانتے ہیں بڑے مشہور میچز ہوتے تھے، تو وہاں سارے پاکستانی اکٹھے ہوتے تھے. تو وہی ماحول ہوتا تھا کہ جیسے ہم کراچی میں میچ دیکھنے جاتے تھے کہ ایک گھر میں بیٹھے تیاری کر رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو وہی ماحول ہمیں وہاں ملتا تھا شارجہ میں. تو وہاں اکثر جایا کرتے تھے؟ میں نے تقریباً جتنے بھی میچز شارجہ میں ہوئے تقریباً سارے دیکھے. سارے دیکھے ہیں وہاں پہ؟ مطلب پہلے، اب جب شروع ہوئے تو اب ذرا نہیں جاتا، لیکن جب تک وہ باقاعدہ شارجہ کی جو سیریز ہوتی تھی وہ سارے میچز دیکھے تقریباً. آپ کا جو نیا ایڈیشن ہے وہ کب تک جو ہے ہم اس کی توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب تک کوئی باقاعدہ تو اس کا پلان نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ میں نے اور بہت ساری کتابیں لکھ رکھی ہیں. کتابیں یعنی میرے مضامین چھپتے رہتے ہیں، تو وہ اس کو، اور کوئی ایسا متعین موضوع نہیں ہے، جو جی میں آتا لکھ دیتا ہوں. تو اس میں کوئی سفر نامہ ایک ہے میرا، اور کچھ اور ہے، تو ان کو ایک طرف رکھ کے پھر میں اس ایڈیشن کی طرف آؤں گا. سفر نامہ آپ کا جو ہے وہ شائع ہو گیا؟ نہیں، شائع نہیں ہوا، لیکن تیار ہے شائع ہونے. پائپ لائن میں ہے؟ جی. اچھا. اب میں اگر کتاب لکھوں گا تو مجھے آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ اب جو ہے وہ اگر لیاری کے بارے میں اور کراچی کے بارے میں آپ لوگوں کو زیادہ اطلاعات ہیں، تو آپ جیسے دوست ہیں، اقبال صاحب میرے ایک دوست ہیں، رمضان بلوچ صاحب ہیں، تو ان سب سے مدد لوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ ذرا پہلے سے بہتر جو ہے وہ شکل بنے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، آپ کی زندگی جو ہے 22 سال کے تھے آپ یہاں سے نکل گئے، اور تب تک جو ہے نا وہ ایک جہد مسلسل ہے جو میرے خیال میں ابھی تک جو ہے نا وہ جاری ہے اور جاری رہے گا. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام، آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے، اس جہد سے جو کچھ آپ نے پانا تھا وہ پا لیا، یا جو مقصد آپ نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا؟ اور اگر کر لیا تو پھر نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جن چیزوں کے لیے میں گھر سے نکلا تھا، جو ذمہ داریاں تھیں، وہ کسی حد تک میں نے پوری کی، جو بھی بہن بھائیوں کی، والدین کی. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ سب کچھ کافی حد تک ہو گیا. لیکن زندگی جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہرتی تو نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے زندگی میں. ایک کے بعد ایک جو ہے نا، منیر نیازی کا شعر کے ایک اور دریا کا سامنا تھا. تو آپ ایک جب مرحلے سے نکلتے تو اگلا مرحلہ تیار ہوتا ہے. اب کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کے بچے آ جاتے ہیں، اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. ہم اگر اپنی نیتیں درست کر لیں، جو بھی ہمارے اعمال ہوں وہ اس لحاظ سے ہوں کہ اس سے میری آخرت کے لیے کیا بھلائی کا پہلو نکل رہا ہے،
تو اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش رکھنا ہے. اگر آپ نے بہت عبادت کر لی، بہت ریاضت کر لی، لیکن بندوں کو دکھ دیا، ایک بندے نے آپ کے لیے اگر کوئی بری بات اپنے دل میں سوچی تو وہ شاید بھول جائے گا، وہ بھی بھول جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے جی. ایک میٹرک میں کہیں نظم پڑھی تھی میں نے، شاید شکور پٹھان صاحب نے بھی پڑھی ہو، دا وائس آف گاڈ، کہ شاعر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سنے، خدا سے ملے. وہ ایک اونچے مینار پر چڑھ جاتا ہے اور خدا کو آواز دیتا ہے کہ اے خدا میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں. تو خدا کی آواز آتی ہے غائبانہ کہ جاؤ میں تو نیچے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. بہت اچھی بات کہی شکور پٹھان صاحب نے کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کی مخلوق کو خوش کرو. اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے ذرا سی بھی میل آ گئی یا اس کو تکلیف پہنچ گئی آپ کے وجود سے، تو پھر آپ کے لیے یہ جو ہے وہ خطرہ ہے. تو اللہ کی مخلوق، خدمت سے خدا ملتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خدمت کرو، آپ کو جو ہے نا وہ خدا مل جائے گا. تو بہت شکریہ شکور پٹھان صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کو گل چاروں کا دے میں مراگشا لو کے مہمانوں کو شمع مساری بھی انی وتی مہمان دار مصور بلوچہ اجازت بھی دیے. اللہ میاں.